بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذا جب، سآلا سوال کریں یا پوچھیں، کا آپ سے، عبادی بندے یا میرے، عن کے بارے میں یا میرے، فا پس، انی بے شک میں، قریبن قریب ہوتا ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا دعا کرنے والے کی، الداعی دعوتا دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعا وہ دعا کرے، نی مجھ سے، فا پس، لام لا چاہیے، یستجیبو وہ جواب دے یا وہ قبول کرے، لی مجھے، ولیؤمنو واو اور لام چاہیے، یؤمنو وہ ایمان لائے، بی مجھ پر، لعلہ تاکہ، ہم وہ، یرشدون ہدایت پائے یا رہنمائی پائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائے یا رہنمائی پائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس میں رمضان المبارک کا کلیئر رمضان المبارک کے متعلق تو احکامات وغیرہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس میں دعا کا ذکر ہے، اللہ پاک سے مانگنے کا ذکر ہے، اور رمضان کا اور دعاؤں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھی ذہن بنے ہوئے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اسپیشل رمضان میں بہت زیادہ دعا کریں، جب اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے، اور سب کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے عزیز پیارے جو ہے گزشتہ سال یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ہر طرح کے جو ہے نا معاملات، حالات اللہ پاک سے مانگیں، ہمیشہ مانگیں، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور جو ہے اچھا سا جواب آئے گا، اور یہ آیت مبارکہ اس میں بہت ہی خوبصورتی سے اس بات پہ روشنی ڈالے گی۔ اور ایک بات یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو بھی یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے ترجمہ کروا رہے ہیں، تفسیر کروا رہے ہیں، دورہ کروا رہے ہیں۔ اس کی ایک بات اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک آیت ہوتی ہے، تھوڑا سبق ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑی ایک ہی آیت کی بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے، بہت کلیئر ہو جاتی ہے بات، یعنی کہ دورہ وغیرہ ہو تو میں نے جو بھی سن رہی ہوں تو وہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں بات اتنی کلیئر نہیں ہوتی، چونکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کہ جو بھی احکامات ہیں ہم اس کو سن لیں، سمجھ لیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اس انداز سے اس کو جوائن کیا کہ آپ اس کو سمجھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 15 منٹ کا میسیج، 16 منٹ کا، 13 منٹ کا یہ آپ روزانہ سنیں، چونکہ جب میں نے 55 ورس سے ایک دم سے 183 کی تو اس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور رمضان کے بارے میں جو بھی بتانا ہو بندہ ان آیات کو سمجھے، اور مسائل وغیرہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ رمضان سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی، لہٰذا اس کی وہ وہاں پہ جب آیات میں ہم پہنچیں گے 183 میں تو ہم وہاں سے 5 ورسز اسکپ کر لیں گے، لیکن میری بہت پیاری پیاری بہنوں نے اور بہت ذمہ دار بہنوں نے جن کے ذہن میں میرے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے کچھ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو کس طرح وضاحت کی ہے یا کس وجہ سے میں اس آیت کے اوپر گئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ وضاحت کو، ترجمے کو، مفہوم کو سنتے نہیں ہیں، بولنے کا انداز نہ اچھا ہو، بتانے کا نہ ہو، لیکن یہ کہ بات کلیئر ہوتی ہے، کم از کم میں 5-6 تفاسیر جو ہیں ان کو ضرور دیکھتی ہوں کہ کوئی اس آیت مبارکہ کے متعلق کوئی پوائنٹ ہو، کوئی ضروری بات ہو تو وہ رہ نہ جائے، اور پھر یہ کہ اللہ پاک کی ذات ہے، کریم ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، وہ بھی دل میں ڈال دیتی ہے کہ اس کا مفہوم وغیرہ کس طرح واضح ہو سکتا ہے، تو اگر اس اتنی چھوٹی ایک آیت مبارکہ کی 14-15 منٹ اگر اس پہ بات کی جائے، ویسے تو ترجمے سے بات کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں، تھوڑا سا اور اس کے اندر کبھی پوائنٹس ہوتے ہیں، کبھی کچھ تو سمجھنا، پھر یہ کہ اس پہ عمل کی ترغیب تھوڑی سی ہمیں ہو جاتی ہے جب ہم اس کو غور سے سنتے ہیں، تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے مفہوم کو، اور جو تفسیر ہے فوزیہ جی کی، اس کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ دوسری ایک اور بات آپ سے کہنی تھی
کہ میری پیاری بہنوں یہ کلام بڑا خوبصورت ہے، یہ بہت ہی عظیم ذات کا ہے، بہت بڑے رب کا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیں تھوڑے سے کسی اچھے رائٹر کی لکھی ہوئی بک نظر آ جائے، اسکول کا سلیبس جو نارمل سے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اتنا ٹف ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ دیکھیں کہ اپنے سلیبس کو لے کے ایک بک کے اندر ایک ایک چیپٹر کی ریڈنگ تیار کرتا ہے، پھر اس میں کوسچن آنسر، فل ان دا بلینکس، بار بار چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ اس سبق کو اس نے اچھی طرح سمجھاؤ۔ آپ ایک بک کو لے لیں، کوئی بک لے لیں، اردو کی بک لے لیں جو ہماری زبان لینگویج ہے، کتنی ایزی ہے، لیکن ایک چیپٹر ہوتا ہے تو اس چیپٹر کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، ریڈنگ کروائی جاتی ہے، پھر اسی کے متعلق کوسچن آنسر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پھر فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں کہ کوئی بات ان کا جملہ پورا پتہ ہے کہ نہیں، ٹک کراس کیے جاتے ہیں، پھر مختلف چیزیں اس کے اندر کر کر کے اسی سبق کے متعلق کہ ایک سبق ایک بچے نے سمجھا ہے کہ نہیں، ایک سبق 15-20 دن میں وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ کلام کوئی معمولی تو نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ پاک، وہ کائنات کا رب، وہ خالق کی کائنات جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا ہے نا، معجزات تمام انبیاء کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے، بڑے عجیب اور حیران کن، لیکن چونکہ ہماری امت ایسی ہے نا کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ان کے لیے بہت معمولی بن جائیں گی۔ جو چیزیں ان کے لیے نا، ان پر پہلے والی اقوام کے لیے بہت خاص تھی، بہت امپورٹنٹ تھی، حیران کن تھی، آج وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو ہمارے نبی کے پاس بھی ویسے ہی معجزے ہوتے، تو ہم دیکھ کے اتنا ہم امپریس نہ ہوتے، ہم کہتے کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اگر ایک چیپٹر پڑھنے کے لیے ہم 10-15 دن لگاتے ہیں تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم یہاں پہ ایک آیت سمجھنے کے لیے ایک دن لگاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے بہت کمی ہے۔ یہاں کیا کہیں اور بھی ہزاروں جگہ سے بھی ہم ایک آیت کو سنیں تب بھی اس کے اندر بہت کچھ رہ جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ کچھ۔ لیکن کیا کریں، ایک کام اور، ایک ریکویسٹ اور کرنی تھی کہ اللہ پاک سے مانگیں، جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں، یہاں بیٹھیں، کہیں اور سنیں، فکر کریں ہم کیا سننے جا رہے ہیں، کیا سمجھنے جا رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 186 ہے، اللہ آج 86 میں اللہ پاک نے کیا کہا ہوگا؟ ایک تجسس کی کیفیت پیدا کریں اپنے اندر۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کو سبق مشکل لگتا ہے، جیسے بعض بکس بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سبق کو اپنے تیار کرنا ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یعنی کہ بے شک وہ عربی میں ہی ہو۔ جیسے آپ نے اگر آیت پڑھنی ہے، آپ صبح فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے یا عشاء کے ٹائم ایک دفعہ اس آیت کو دیکھا کریں جو آپ نے کل سننی ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک اس کے لے کے کوسچنز پیدا ہوں گے پہلے کہ اچھا اس کا کیا ترجمہ ہوگا، کیونکہ ترجمہ تو کافی حد تک آپ کو آ گیا ہے، تو تھوڑا غور کریں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز سوال آ جائے، تھوڑا سا تجسس آ جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سنیں گے نا تو پھر ہم سب کو جلدی سمجھ آ جائے گا، زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ تو پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے ہمیشہ۔ اب میں یہاں وقت نہیں ہوتا اس لیے بہت لمبی دعا نہیں کرتی، لیکن دل میں کرتی ہوں اور خود اس سے پہلے زبانی کرتی ہوں کہ رب کریم یہ پیارا کلام ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما، صحیح طرح سے اس کو ہمارے دل پہ اتار دے، اس کے اندر جو گتھیاں ہیں وہ ہم سے سلجھا دے، اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ ہماری زبان میں آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں کسی آیت کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ تو میں 3 منٹ میں کہہ دوں گی، اس مفہوم کلیئر کر دوں گی 4 منٹ میں، کیونکہ میں کہتی ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس پہ زیادہ ہی ہو، کیونکہ کچھ میں نے تو بہت پراپر سننے والی ہیں، ان کے لیے 15 منٹ کم ہے بہت زیادہ۔ تو لیکن یہ کہ الحمدللہ بولتے بولتے یہ کہ 11-12 منٹ 13 منٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ رب کریم سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ ہم اپنی ناقص کوشش کے مطابق جتنا کر رہے ہیں یہ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، لیکن یا اللہ تو چاہے نا تو اس کے اندر بڑی بڑی مشکل چیزیں بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو چاہے تو ہمیں بڑے بڑے جو اب فلسفی بڑے بڑے لوگ جو کام نہیں کر سکے وہ ہم کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ پاک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ اور نہیں زیادہ نہیں تو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دل کو کھول دے، یہ قرآن ہمارے اوپر اثر انداز ہو، اس کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے عملوں
دلوں میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، کچھ عمل نہ ہونا۔ انشاءاللہ اگر اس قرآن سے ہمیں سچی محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اس کے اندر موجود کلام کو سمجھنے کی تڑپ ہو گئی، تو رب کریم کو ہو سکتا ہے ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور وہ ہمارے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں جنت کی بہاریں دکھا دے انشاءاللہ۔ اور کچھ نہیں تو نہیں زیادہ ہم نیکیاں کر سکتے، نہیں ہم زیادہ گناہوں سے بچ سکتے، تو ہم اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیں، اس مہینے کے اندر جوڑ دیں، اور ایسا جوڑیں کہ پھر غیر رمضان میں بھی ہم سے یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے بھی اس آیت مبارکہ کو رمضان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان کے یہ 30 دن ہیں تو رمضان کے بعد ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کم ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قریب بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم آہستہ آواز میں اللہ کو پکاریں یا اونچی آواز میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اونچا بولو یا آہستہ بولو، جیسے کہو۔ دعا جو ہے وہ آہستہ آواز میں زیادہ مقبول ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات محفل میں اس طرح کیا جائے تو پھر اونچی بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات اونچی کرنے سے ہمارے اندر جو تھوڑا سا زیادہ ایک پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے آہستہ کرنے میں نہیں ہوتی۔ تو کیفیت پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ افطاری میں جب ہماری آواز باہر نہ جا رہی ہو تو ہم اونچی آواز سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا اللہ کتنا دور ہے، اللہ کیسے سنتے ہیں، اللہ کتنا سنتے ہیں، اللہ کیسے، ان کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ میری پیاری بہنوں، جب رب نے ہمیں کہہ دیا کہ میں قریب ہوں تو کیوں ہم قبروں پہ جا کے تو ہم جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جن ساری زندگی توحید پہ کام کیا، ان لوگوں سے کیوں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کوئی اور مشکل کشار، کوئی اور سننے والا ہے، جب اللہ خود ہمیں قرآن کے اندر کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں؟ پھر ہم کیوں اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے؟ تو اللہ پاک سے ہی مانگے، ہر وقت مانگے، ہر حال میں مانگے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب، میں دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی ہم پکارتے ہیں نا یا اللہ، اللہ کہتا ہے جی میرے بندے، کیا بات ہے میرے بندے، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ یعنی کہ اللہ پاک ہر بار ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری بات کا جواب دیتے ہیں، اور ہم انسان کتنے لاپرواہ ہیں، ہم اللہ پاک کی قرآن کا جواب نہیں دے رہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر کیسی ایسی باتیں ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کا جواب ہی نہیں دیتے۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایسے کرو، تم ایسے نہیں کرو، تم ایسے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پوچھ ہی کیا رہے ہیں، تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں نا، میں تمہاری بات اتنی غور سے سنتا ہوں، اتنا بڑی کائنات کا مالک ہو کے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی مجھے جواب دو، تم بھی میرا حکم مانو، تم بھی میری اطاعت کرو۔ تم تو انسان ہو، تمہیں تو میں نے بنایا ہے، تمہیں میں نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے تھا، تمہیں بنایا ہی میں نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو میری رضا حاصل کرنا تو تمہارا مقصود و منشور ہے، اور میری رضا حاصل کرنے سے تمہیں آخرت میں جنت ملے گی، تم جہنم سے بچو گے۔ لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں جواب دیتے ہو، پھر بھی تم میری پکار، میری اذان، میرے لیے اللہ تعالیٰ 5 وقت میں اذان ہوتی ہے مسجد سے، اور تم اس نماز کے لیے نہیں آتے ہو۔ میری طرف سے رمضان کا روزوں کا حکم آتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، میری طرف سے تراویح کا حکم آتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میری بات کا جواب دو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو، یقین، ایمان، یقین، جتنا یقین پختہ ہوگا ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں، وہ کیا کریں، ہدایت پالیں، وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یعنی کہ جب بھی ایمان لائیں گے تو وہ ان کا صحیح راستہ یہی ہوگا۔ میری بہنوں، بعض بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ نماز تراویح جو ہے وہ مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ نماز تراویح واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا 8 پڑھنی چاہیے یا 20، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہوا ہے کہ میں اختلافی باتوں پہ بات نہیں کروں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات پہ نماز تراویح ہوتی ہے، ان پہ ضروری ہے، ان کو کہتی ہیں وہ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں لیکن خود تراویح نہیں پڑھتی، یہ غلط کنسپٹ ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد جا کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عورتوں کو گھر میں پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا انتظام نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس ایسا انتظام ہو، جیسے ہمارے مدرسے میں یہ انتظام تھا کہ نیچے مسجد تھی مرد حضرات کی اور اسی کے برابر اوپر ہماری مسجد تھی، اور بالکل باپردہ اور پورا انتظام تھا، صرف اسپیکر وہاں پہ لگا ہوتا تھا، پوری مسجد تھی، سارا انتظام تھا، ہم تراویح پڑھتے تھے۔ اس طرح اگر باقاعدہ
کوئی منظم سسٹم ہو تو وہ عورتیں بھی تراویح پڑھیں گی، ورنہ عورتیں کیا کریں گی، گھر میں تراویح پڑھیں گی۔ لیکن یہ صرف مردوں کی عبادت نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اور اتنی ہی ضروری ہے تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، 20 رکعتوں کا کوشش کی جائے۔ یہ رمضان کیا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک مرتبہ نماز تراویح کی عادت پڑ جائے تو کبھی بھی بندہ تراویح کو نہ مشکل لگے اور نہ ہی چھوڑے۔ تو یہ کہ 20 صورتیں کم از کم یاد کر لیں، اس کے ساتھ یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور 4 رکعتوں کے بعد نماز تراویح کی دعا ہے اس کو پڑھیں، اور خوب اہتمام کریں، کیونکہ اور عبادات ہم اتنی زیادہ کر نہیں سکتے، لیکن نماز تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔